القدس کی سرزمین، فلسطین کی سرزمین یہ مسلمانوں کی ہے. جب اس غاصب کے ساتھ، اس ڈکیت کے ساتھ بیٹھ کے نیگوسیشن کر رہے ہیں. ہم سولوشنز جو ہیں لوگوں کے ذہنوں سے ڈرائیو نہیں کرتے، ہم یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں سے ڈرائیو نہیں کرتے. تو ایکسٹریم فارم ہے اور ایک قتل عام کی. آپ کے گھر میں ڈاکو گھس آئے تو اب یہ نہیں آپ ڈسکس کریں گے کہ یار میں اس کو پتھر مار سکتا ہوں یا نہیں. اگر انٹرنیشنل کسی لائن کو وائلیٹ کیا تو ہم پہ پابندیاں لگ جائیں گی. اسماعیل ہانیہ کی شہادت جی کیسے ہوئی؟ کہ کب تک آپ انٹرنیشنل نارمز کے اندر رہتے ہوئے سولوشن یا پیس پروسیس سے کوئی امید وابستہ رکھیں گے؟ مسلمانوں کے جو رولرز ہیں، مسلمانوں کے جو لیڈرز ہیں وہ کچھ نہیں کرتے. امریکن ایڈ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. آپ اگر مسلمانوں کے لیڈر ہیں اور آپ کمزور ہیں، آپ کی ٹانگیں کانپتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ہم آ کے کسی بھی گھر کے اندر ریڈ کر سکتے ہیں، کسی کو اٹھا سکتے ہیں. یہ یونائٹڈ نیشنز کے آسپیسز کے انڈر ہو رہا ہے، یہ ان کے جو ہے نا آشیرواد کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آج اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کیا وہ بھی کفار کے ساتھ بیٹھ کر سودے بازی کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فلسطین سیریز کے 3rd ایپیسوڈ کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر ہم نے ڈسکس کیا کہ کس طریقے سے فلسطین ایشو کے اوپر ہونے والی عرب اسرائیل جنگیں وہ سٹیج تھیں. ان کی جو آؤٹ کم ہے پری ڈیسائیڈڈ تھی، ان کا حقیقت سے کبھی کوئی دور دور کا واسطہ نہیں تھا. آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ جو پولیٹیکل پیس پروسیس ہے، جو کہ بین الاقوامی ادارے، بین الاقوامی کمیونٹی، یورپ، امریکہ، ان کی طرف سے پریزنٹ کیا جاتا رہا ہے. ڈفرینٹ ایکارڈز ہوئے، ڈفرینٹ معاہدات ہوئے، ڈفرینٹ باڈیز جیسے کہ UN، ایمنسٹی انٹرنیشنل، سلامتی کونسل، وہ اپنے سولوشنز اس حل کے لیے، اس مسئلے کے حل کے لیے پریزنٹ کرتی رہیں. اور ان کا کیا بنا، وہ کہاں پہنچے؟ کیونکہ ہم اپنے جو لوگ ملینیلز ہیں، جو لوگ اس پچھلے 20-25 سال میں نیوز فالو کرتے رہے ہیں، انہوں نے یہ چیز نوٹس کی کہ اکثر ہم 90s کے اندر دیکھتے تھے کہ یونائٹڈ نیشن کے اکثر ایجنڈاز کے اندر فلسطین ٹاپ پہ ہوتا تھا. کوفی عنان ہوا کرتے تھے، یاسر عرفات ہوا کرتے تھے، ڈسکشنز ہوتی تھیں، اور لگتا تھا کہ بس فلسطین کا جو ایک مستقل حل ہے، ایک ایسا حل جو کہ مسلمانوں کے لیے بڑا اچھا ہو، فلسطینیوں کے لیے اچھا ہو، اس میں فلسطینیوں کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں، مسلمانوں کی جو امنگیں ہیں اس کے مطابق فیصلہ ہو، وہ بڑا قریب ہے. لیکن ہوتے ہوتے وہ سب چیزیں ایک طرح سے ہم سے دور چلی گئیں، اور اب صورتحال بہت مایوس کن ہے. اور جو 7 اکتوبر کے بعد جو ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اور ابھی 1-2 دن پہلے جو حماس کے پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیو تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا ایران کے اندر، اسرائیل کی طرف سے. تو جو سچویشن ہے وہ بہت گمبھیر ہے اور اس کا حل ہوتا نظر نہیں آتا. تو جو حل ہیں، جو سولوشنز ہیں، جو پیس پروسیس ہے جس کو نام دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم آج ڈسکسنگ کریں گے کہ اس کے کیا ایجنڈاز تھے، کیا پوائنٹس ڈسکس کیے گئے 1 by 1، اور کیا آیا کہ وہاں سے امید لگانا مسلمانوں کے لیے، مسلم امہ کے لیے، کیا ہمارے لیے وہ درست ہے، یا وہ وہاں سے ہمارا جو پرابلم ہے وہ سالو نہیں ہو سکتا. تو اس موضوع کے اوپر گفتگو کے لیے ایز یوزول ہمارے ساتھ ہیں موجود ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ آج جو ڈسکشن ہے، جو کہ میرے خیال ہے زیادہ امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے عرب وارز سے زیادہ، کہ لوگوں کے اندر یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ امریکہ نے ٹرائی کیا، یورپ ٹرائی کر رہا ہے، تو مسئلہ کیا ہے، یہ پیس پروسیس کیوں نہیں آگے بڑھتا؟ پچھلے 70 سال سے ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کی ہسٹری میں مثالیں دی جاتی ہیں، کبھی ابراہم ایکارڈ کی، کبھی اوسلو ایکارڈ کی، کبھی 2 اسٹیٹ کی، کبھی کچھ اور. تو ایک تو یہ اینگل، اور دوسرا اینگل یہ بھی اس پہ میں جاننا چاہوں گا کہ کیا مسلمانوں کے لیے درست بھی ہے، کیا یہاں سے نتیجہ نکل بھی سکتا ہے مستقبل قریب میں؟ بہت اچھا سوال، جزاک اللہ خیر. دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ بات تو یہی ہے جو آپ نے شروع میں کہی کہ ہمارے لسنرز کو، مسلمانوں کو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم سولوشنز کہاں سے ڈرائیو کرتے ہیں. ہم سولوشنز جو ہیں لوگوں کے ذہنوں سے ڈرائیو نہیں کرتے، ہم یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں سے ڈرائیو نہیں کرتے. ہم جو سٹنگ امریکن پریزیڈنٹ ہے وہ کیا چاہتا ہے یہ ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے. اس حد تک کہ ہم پریکٹیکلٹی اور پریگمیٹزم سے بھی اپنے سولوشنز، اپنے مسائل کا حل نہیں ڈھونڈتے، اس میں نہیں ڈھونڈتے، بلکہ ہمارے لیے قرآن، سنت، یہ ہمارے لیے جو ہے نا مشعل راہ ہیں. ہم ان کو دیکھتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، ہمارے لیے سورسز ہیں. اس کے علاوہ ہمارے لیے یہ جو اس ٹائم پہ جو یہ پریگمیٹزم اور پریکٹیکلٹی اور یہ ہو سکتا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا اور یہ مشکل ہے اور یہ آسان ہے، یہ ہمارے لیے بالکل بے معنی چیز ہے. تو یہ چیز بڑی کلیئر ہونی چاہیے. اور اس حساب سے
it should be very clear that as Muslims یہ جو سرزمین ہے بیت المقدس کی سرزمین، القدس کی سرزمین، فلسطین کی سرزمین، یہ مسلمانوں کی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. ہم نے پہلی 2 ایپیسوڈس کے اندر بھی اس بات پہ کافی ایمفسس کیا اور ابھی بھی یہ چیز بڑی کلیئر ہونی چاہیے. اور اس کو مزید کلیئرٹی دینے کے لیے کہ اس وقت کیا چل رہا ہے وہاں پہ، اور یہ جو پیس پروسیس ہے پورا، جس کو ہم آج انشاءاللہ بہت ہی ڈیٹیل میں ڈیکنسٹرکٹ کریں گے اور اپنے لسنرز کے سامنے رکھیں گے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ ایک میں میٹافور پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ کا ایک گھر ہے، آپ اس گھر کے اندر رہتے ہیں، آپ کی اچھی بڑی فیملی ہے، اور اس گھر کے اوپر کوئی باہر سے آ کے اسلحے کے زور پہ قبضہ کر لیتا ہے، اور وہ قبضہ کرتا ہے اور وہ آپ کے گھر کے کوئی 1/4 بندوں کو تو گھر سے نکال کے بے دخلی کر دیتا ہے. اب جو گھر کے اندر لوگ رہ گئے ان کو وہ دھکیلتے دھکیلتے گھر کے آپ سمجھیں کہ غسل خانے میں بند کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم نے یہاں پہ رہنا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کو پیس پروسیس کے اندر یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ اب آپ اس کے ساتھ نیگوشیٹ کریں اس بات کو کہ یار یہ باورچی خانہ مجھے کم سے کم استعمال کرنے کے لیے دے دو، کم سے کم جو پانی ہے اس کا ایکسیس مجھے دے دو کہ میرے اوپر پانی کھلا ہو، کم سے کم باہر سے کوئی چیز آتی ہے میرے لیے خوراک کی یا میں جا کے لاتا ہوں مجھے باہر جانے کی اجازت دے جو. دس از ایکچولی دا ریالٹی آف دی نیگوسیشنس. یعنی آپ کو نیگوسیشن اس بات کا اختیار نہیں دے رہی کہ آپ اس غاصب کو، اس قابض کو غلط کہیں، آپ اس کو نکال باہر کریں، یہ تو آپشن ہی نہیں ہے. بلکہ آپشن یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں گے کہ ہر نیگوسیشن میں آپ نے سب سے پہلے تو یہ ماننا ہے کہ جی ہم اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں، ہم اس کا رائٹ ٹو ایگزسٹ اور یہ سارا کچھ کرتے ہیں. اس کا ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں اس غاصب کے ساتھ جو آپ کے گھر کا مالک بن بیٹھا ہے، جو آپ کے بھائیوں کو قتل کر رہا ہے، آپ کی بہنوں کے ساتھ جو برا سلوک کر رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بڑی اچھی اگزامپل آپ نے دی کہ اور میرا خیال ہے اس افسوسناک صورتحال کو انفارچونیٹلی بہت اچھے طریقے سے ڈپٹ بھی کر دی ہے کہ ایک گھر کے اندر آپ کو محسوس کر دیجیے آپ کے اپنے گھر کے اندر، اور آپ اس بات سے اب اس غاصب کے ساتھ، اس ڈکیت کے ساتھ بیٹھ کے نیگوسیشن کر رہے ہیں کہ آپ کو کچھ رائٹس دیتے ہیں یا آپ کے رائٹس کہیں ہوں گے. اس بات کو میرا خیال ہے کہ اس بات کو ہم مزید اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ ان ایکارڈس کی، ان نیگوسیشنس کی، اس پیس پروسیس کی جو اوبویسلی ویسٹ انیشیٹڈ ہے، ویسٹرن انسٹیٹیوشنس کی طرف سے یہ پریزنٹ کیا جاتا ہے، اس کی ریئلٹی ایگزیکٹلی اس مثال کے اوپر فٹ بیٹھتی ہے. تو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ ان ایکارڈس کے اندر کیا ہوا ون بائی ون، کہ ایگزیکٹلی ہم امید کرتے ہیں کہ ایونچولی ہمارے لسنرس کو یہ نظر آئے گا کہ ان ایکارڈس کے اندر، ان پیس ٹریٹیز کے اندر ایکچولی یہی ہو رہا تھا کہ فلسطینی مسلمان ایک ایک کر کے اپنے جو رائٹس تھے وہ مزید گنوا رہے تھے. اور ان کو ڈسکس کرنا جو ہے اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے لسنرس کو، ہم اس امت کے جوانوں کو یہ بتا سکیں کہ یہ جو ویسٹ ہے نا اس کے کیا ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، کیسے یہ جھوٹ بولتے ہیں، کیسے جو ہے نا منافقانہ ہیں ان کی یہ ایفرٹس بھی، اور آپ اس سے بچ کے رہیں. اور ساتھ ہی میں ہم یہ مسلمانوں کے جو لیڈرز ہیں، ٹھیک ہے، جو بنے پھرتے ہیں لیڈرز، جو سو کالڈ لیڈرز ہیں، ہم ان کو بھی جو ہے نا اس سے تنبیہ کرنا چاہیں گے کہ اگر آپ کے اندر ذرا برابر کوئی سنسیریٹی یا غیرت، حمیت ہے تو آپ جو ہے اس قسم کی نیگوسیشنز ٹیبل پہ نہ بیٹھیں، کیونکہ وہ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اس میں کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے یہ اور لوگوں کی امید نہ بنائیں اس طرح کے سولوشنس کی. یہ تو بالکل مزید لوٹنے کے لیے، مزید ان کو اس سے محروم کرنے کے لیے یہ بنائے گئے. جی ڈاکٹر صاحب پلیز. تو پہلے ہم کیا پہلے اب اس کے لیے نا تھوڑا سا کانٹیکسٹ سیٹ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ مسئلہ تھوڑا سا گمبھیر ہے. تو مسئلے اس کا کانٹیکسٹ سیٹ کرنے کے لیے میں سب سے پہلے یہ سمجھانا چاہوں گا یا ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں اکثر مجھ سے اسٹوڈنٹ سوال کرتے ہیں، اپنے بچے، یہ ڈسکشنز ہوتی ہے نا، تو ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں میں نے آپ کو پھر سے فار اس دے آر آکیوپائرس، ٹھیک ہے، ان کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، ان کے کوئی حقوق نہیں ہے. آپ کے گھر میں ڈاکو گھس آئے تو اب یہ نہیں آپ ڈسکس کریں گے کہ یار میں اس کو پتھر مار سکتا ہوں یا نہیں، میں جو ہے نا اس پہ چھری نکال سکتا ہوں یا نہیں، میں اس پہ گولی چلا سکتا ہوں، یہ کوئی ڈسکشن نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارے لیے یہ ڈسکشن نہیں ایگزسٹ کرتی. لیکن لوگ پھر بھی سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو اپنا دفاع کر رہے ہیں تو اس لیے ہم نے جو ہے نا گولی چلائی ہے، ایسے کیا ویسے کیا ہے. یعنی وہ اپنے آپ کو سارا وقت مظلوم بنا کے پیش کرتے ہیں. ان کو عادت ہو گئی نا سیکنڈ ورلڈ وار سے، ان کو یہ عادت ہو چکی ہے کہ جی ہم تو دنیا کا جو ہے مظلوم ترین چہرہ ہم ہی ہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس وقت
شاید ہی کوئی ایسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہو جو کہ انسانوں کے حقوق کے حوالے سے کام کرتی ہو, خاص کر نامور ترین آرگنائزیشنز, اور وہ اسرائیل کو, ابھی نہیں 7 اکتوبر کے بعد کی میں بات نہیں کر رہا, شروع سے وہ اسرائیل کو وار کرمنل نہ سمجھتی ہو, وہ ان کو جینوسائیڈل نہ سمجھتی ہو, وہ یہ نہ سمجھتی ہو کہ یہ لوگوں کے حقوق کے اوپر غاصب ہے, اور اس نے ایک اپارٹھائڈ رجیم, یعنی 2 مختلف قانون اس نے وہاں پہ اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں, ایک اپنے لوگوں کے لیے جن کو وہ نوازتے ہیں, اور ایک وہاں پہ رہنے والے مسلمانوں کے لیے, چاہے وہ آکیوپائڈ ٹیریٹریز میں ہیں یا وہ ٹیریٹریز ہیں جو کہ اس وقت بھی مسلمانوں کے کچھ نہ کچھ حد تک زیر اثر, زیر کنٹرول ہیں. تو اس میں کس طریقے سے وہ یہ کر رہے ہیں. تو اس بات کو بتانے کے لیے میں چند آرگنائزیشنز کا کوئکلی آپ کے سامنے نام لینا چاہوں گا, اور میں لسنرز کو دعوت دوں گا کہ وہ خود اس کو چیک کریں. سو ایمنسٹی انٹرنیشنل اسرائیل کے ساتھ جگہ جگہ وار کرائمز کا لفظ استعمال کرتی ہے کہ جو یہ کر رہے ہیں یہ وار کرائمز ہیں, اور میں تھوڑا سا ان ٹرمز کو پھر آگے چل کے ڈسکرائب بھی کروں گا. پھر اسی طریقے سے ہیومن رائٹس واچ, ٹھیک ہے, وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی انہوں نے ایک اپارٹھائڈ اور پرسیکیوشن کا فریم ورک وہاں پہ قائم کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کاؤنسل, وہ بھی یہی کہتی ہے, وہ کہتی ہے کہ دیر از اے پوٹینشیل فار جینوسائیڈل ایکشنز. اب یہ ادارے ان کے ہیں, یہ ویسٹ کے ادارے ہیں, لیکن وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں بھی انسان کام کرتے ہیں. ان انسانوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ رپورٹ بنائیں تو ان کے منہ سے یہ الفاظ نکل آتے ہیں, ان کے قلم سے یہ لفظ نکل آتے ہیں, لیکن پھر اس کو بھی بہت طریقے سے ماڈریٹ کیا جاتا ہے, اور ساتھ میں جو ہے نا یہ لفظ لگا دیا جاتا ہے کہ دیر از اے پوٹینشیل. میں یہی ہوتا ہے, یہ بہت ہی شوگر کوٹڈ لفظ ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جینوسائیڈل ایکشنز کا پوٹینشیل ہے. یعنی یہ کیا بات ہے, جینوسائڈ اگر ہے, جینوسائڈ تو ایک ایکسٹریم فارم ہے اور ایک قتل عام کی ایک, بس اس سے زیادہ آگے ان کو اجازت نہیں ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دی انٹرنیشنل ایسوسیشن آف جینوسائڈ اسکالرز, IAGS, ٹھیک ہے, وہ کیا کہتی ہے, اس کے کچھ ممبرز انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ایکشنز غزہ کے اندر ہو رہے ہیں دے کوڈ بی کنسیڈرڈ جینوسائیڈل. تو ان کا بھی یہ خیال ہے, یعنی قتل عام ہے لیکن جینوسائڈ ہے نہیں, یہ ہم دیکھتے ہیں. پھر اسی طریقے سے آپ کے سامنے ابھی مئی میں یہ جو فیصلہ ادھر سے آیا تھا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے, کہ انہوں نے اپلائی کیا اس بات کے لیے کہ ہمیں اریسٹ وارنٹس دیے جائیں کہ ہم نتنیاہو کو گرفتار کریں. کس چیز کے لیے؟ اس بات کے لیے کہ اس نے وار کرائمز کیے, اور اس بات کے لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ پلازیبل جینوسائڈ. پھر انہوں نے یہی لفظ ذرا سا شوگر کوٹ کر کے استعمال کیا, لیکن پھر یہ وہ کہہ رہے ہیں. اسی طریقے سے ایک جینوسائڈ واچ ہے, اور وہ کہتا ہے کہ دیر آر آل دی انڈیکیٹرز آف جینوسائڈل انٹینٹ. اب پھر وہ انہوں نے انٹینٹ کی بھی بات کر دی کہ جی ہمیں جو ہے نا اس میں نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے, ہاں انہوں نے انٹینٹ کی. اور پھر ایک اور آرگنائزیشن جس کو اسپیشل رپورٹرز آف یونائٹڈ نیشن کہتے ہیں, یہ کچھ اپوائنٹڈ اسکالرز ہوتے ہیں اپنی فیلڈ کے اسپیشلسٹ, جن کو بھیجا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ آپ جا کے چیک کریں. وہ جب آتے ہیں اور چیک کر کے, تو وہ کیا ہے جی, انہوں نے بھی رپورٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے اس بات کے لیے, حالات کو, زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے کہ ویدر دی ایکشنز ان غزہ میٹ دی کرائٹیریا فار جینوسائڈ انڈر انٹرنیشنل لا. انہوں نے رپورٹ بیک کیا کہ آپ کو چاہیے کہ اب آپ جو ہے نا اس کو پرسیکیوٹ کریں اور اس چیز کو آپ مزید دیکھیں. اچھا, اگر یہ سارے بھی آپ کو کنونس نہیں کرتے تو میں آپ کو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ چیز آج پریزنٹ کرنے لگا ہوں, اور وہ ہے ایک اسرائیل کی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے, بیسڈ ان اسرائیل, رن بائی اسرائیلیز, ٹھیک ہے, رن بائی جیوز. اس کا نام ہے بیت السلام, بیت السلام, ٹھیک ہے, بیت السلام ہوگا ہمارے لیے لیکن بیت السلام اس کا نام. اور اس نے جنوری 2021 میں ایک رپورٹ لکھی, ایک رپورٹ نکالی. کب نکالی؟ جنوری 2021, یعنی کہ یہ جو ریسنٹ 7 اکتوبر کے انسیڈنٹ سے 2.5 سال پہلے, ٹھیک ہے. اور اس کا انہوں نے جو ہے نا کیا نام رکھا, اس رپورٹ کا ٹائٹل کیا تھا آپ سنیں. اس رپورٹ کا ٹائٹل ہے ریجیم آف جوئش سپریمیسی فرام دا جارڈن ریور ٹو دا میڈیٹرینین سی, دس از اپارٹھائڈ. یہ اس کا نام ہے, ٹھیک ہے, یہ اس رپورٹ کا نام ہے. اب آپ سوچیں کہ کون کہنے پہ مجبور ہو گیا ہے, خود سے ان کی اپنی باڈیز, ان کی اپنی آرگنائزیشنز, ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں. اب یہاں پہ میں تھوڑا سا اپنے لسنرز کو بتانا چاہوں گا کہ اس لفظ اپارٹھائڈ میں وزن کتنا ہے کہ اس کو یہ سمجھیں. اور اگین ہمارے لیے نہیں, ہمارے لیے سچ میں نے آپ کو کہہ دیا ہمارے لیے قرآن سننا, لیکن دیکھیں اپارٹھائڈ ایک ٹرم ہے
جو کہ پہلے سے ایگزسٹ کرتی تھی لیکن ساؤتھ افریقہ کے کانٹیکسٹ میں یہ مشہور ہوئی. نیلسن منڈیلا نے اس کا بہت پرچار کیا اور کرتے کرتے جو گورے وہاں پہ قابض تھے اور جو وہ اپارٹھائڈ کر رہے تھے, یہ ہے بھی ساؤتھ افریقن زبان کا ایک لفظ جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک خاص ایسا نظام ہو جس کے ذریعے آپ ڈسکرمنیشن کرتے ہیں, لوگوں کے اوپر دو مختلف قانون لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کیا کیا کہ اس ٹائم پہ جب تحریک چلی, نیلسن منڈیلا نے چلائی, تو کرتے کرتے ایک ایک ملک کو ریئلائز ہوا کہ اب ہم مزید اپنے ان گوروں کو بچا نہیں سکتے جو وہاں جا کے ظلم کر رہے ہیں, اور پھر ان کو سائڈ لائن کیا گیا. ساؤتھ افریقہ کو اولمپکس میں بھی حصہ نہیں لینے دیا گیا, اور جب یہ پریشر آیا تو پھر آخر کار وہاں پہ وہ اپارٹھائڈ کا نظام انہوں نے ختم کیا. لیکن یہی چیز کہی جا رہی ہے اب بڑے کلیئر, ٹو مینی آرگنائزیشنز, ہم تو جانتے ہیں کہ ایسا ہی ہے لیکن اب ان کو بھی مجبوراً بولنا پڑ رہا ہے کہ پورے کے پورے اس علاقے فلسطین کے اندر اسرائیل نے ایک اپارٹھائڈ کا رجیم قائم کیا ہوا ہے. دو قانون ہیں, ایک ان کے لوگوں کے لیے, ایک دوسرے کے لیے. ہمارا اگر 10 سال کا بچہ بھی وہاں پہ پتھر اٹھا کے کسی بختر بند گاڑی کو مار دے تو اس کو وہ 15 سال کی جیل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور ان کا بندہ جو ہے اگر کسی مسلمان کے سینے میں چھرا بھی گھوم دے تو شاید اس کو سال ڈیڑھ کے اندر یا اس کو یہی کہیں کہ یہ تو بچہ ہے, اس پہ سیلف ڈیفینس کر رہا تھا. ٹھیک ہے, اس کو ڈر لگ رہا تھا, آپ لوگوں کی شکلیں ڈراؤنی ہیں اس لیے اس کا یہ. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ اپارٹھائڈ, تو وہاں پہ انہوں نے ایک بڑا ہی طریقے سے ایک ایسا نظام بنایا ہوا ہے جس نے جکڑا ہوا ہے مسلمانوں کو, جس نے یہاں سے پکڑا ہوا ہے. وہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں, ان کو اپنے ساتھ پرمٹ لے جانے پڑتے ہیں, وہ نکل نہیں سکتے, ان کو جابز نہیں ملتی, وہ کام کرنے کے لیے نہیں جا سکتے. کیوں؟ کیونکہ دیواریں کھڑی کی ہوئی, ایک آئرن وال کھڑی کی ہوئی ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے, ایک اتنی بڑی اپارٹھائڈ وال جس کو کہتے ہیں, کہ جس کی وجہ سے آپ نے اس لینڈ کو تقسیم کر دی ہے. ایک طرف آپ نے جو ہے نا ان کو وہ سیکیورٹی ان کی خاطر ان لوگوں کو محصور کر دی ہے, اور یہ نکل کے اپنے نارمل لائف نہیں گزار سکتے. پھر اسی طریقے سے بار بار جینوسائیڈ کی بات ہوئی. بھائی جینوسائیڈ کیا ہے؟ جب آپ ایک خاص قوم, ایک خاص مذہب, ایک خاص شناخت کے لوگوں کو ڈسکرمنیٹ کرتے ہیں اور ان کو اس بے دردی سے قتل کرنے لگتے ہیں جیسا کہ وہاں پہ ہو رہا ہے, اور جب آپ ان کا انفراسٹرکچر تباہ کرتے ہیں. کیا کرتا ہے اسرائیل؟ ابھی کیا کیا انہوں نے وہاں پہ؟ کوئی ایک عمارت رہنے کے قابل نہیں رہی. کیا کیا انہوں نے؟ جب انہوں نے یہ پریسیجن بامز ڈراپ کیے تو اس میں اگر 40-45 ہزار اس وقت رجسٹرڈ ٹوٹل شہادتیں ہیں تو 15,000-20,000 اس میں سے بچوں کی ہیں. ٹھیک ہے, 10-12 ہزار اس میں سے خواتین کی ہیں. تو یہ جینوسائڈ نہیں ہے تو اور جینوسائڈ کیا ہے؟ پھر بھی جو ہے نا آپ دیکھیں ان کے جو ریپرزینٹیوز ہیں, ان کے جو پولیٹیشینز ہیں, وہ آ کے کہتے ہیں کہ نہیں یہ نمبر بہت چھوٹا ہے. ٹھیک ہے, ان کے لیے جو ہے جب تک یہ ملینز میں ڈیتھس نہیں ہوں گی تو کہتے ہیں کہ آپ اس کو نہ کہیں جینوسائڈ. اسی طریقے سے ایک اور بہت ہی اہم چیز جو کہ ہم آگے چل کے اور بھی ڈسکس کریں گے, لیکن وہ سیٹلمنٹس ہیں کہ کس طریقے سے اسرائیل نے جو علاقے پیورلی مسلمانوں کے تھے, مطلب پیورلی تو پورے کا پورا مسلمانوں کا, لیکن جب جو علاقے وہ مانتے ہیں کہ یہ ہمارے نہیں ہیں, وہ خود اسرائیلی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے میجورٹی علاقے تھے, جہاں مسلم میجورٹی علاقے تھے جو کہ رن بائی مسلمز ہیں, بالخصوص ویسٹ بینک کی میں بات کر رہا ہوں. تو ویسٹ بینک کے اندر انہوں نے انکرجن کرتے کرتے سیٹلرز کو لا کے آباد کرنا, ان کے لیے گھر بنانا, کمپلیکسز بنانا, سارا کچھ کرنا. 7,20,000 کے قریب ویسٹ بینک میں اس وقت سیٹلرز ہیں, اور اسی طریقے سے 25 سے 30 ہزار تو گولان ہائٹس جو کہ سیریا سے انہوں نے لی ہوئی ہیں 1967 کے وار کے نتیجے میں, وہاں پہ سیٹلرز ہیں, جوئش سیٹلرز. اور اس پہ سیریا کا بھی کلیم ہے. مزے کی بات ہے کہ صرف فلسطین کا نہیں, اس پہ سیریا کا آج بھی کلیم ہے, لیکن ان پہ وہاں پہ انہوں نے آباد کر دیا. ٹھیک ہے, یہ وہ کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جو کہ کیوں میں ریفر اس لیے بھی کروں کہ دنیا نے ابھی پھر دیکھی, اسماعیل ہانیہ کی شہادت کیسے ہوئی. بھائی انہوں نے مختلف اس وقت تھیوریز ہیں, لیکن ایران جہاں پہ ہوئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جیٹ آئے ہیں, انہوں نے اس گھر کے اوپر بم گرائے ہیں جس میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے, اور اس کو نیست و نابود کیا اور ان کی شہادت ہوگی. اب دیکھیں ان لوگوں نے اس طریقے سے جہازوں کے ذریعے اور اسیسنیشن سے لے کے لوگوں کے پیچھے کل ٹیمز بھیجنا, ٹھیک ہے, مختلف ممالک میں, کبھی یو اے ای میں بھیج رہے ہیں, کبھی کہاں ساؤتھ افریقہ میں, الجیریا میں, جہاں ان کو کوئی مسلمان ملتا ہے جو ان کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا کسی اس کا آرگنائزیشن کا لیڈر ہے, مسلمانوں کا ریپرزینٹیو ہے, ہمارے خلاف یہ متحرک ہے, تو ان کو جا کے قتل کرنا. انہوں نے اسی طریقے سے انہوں نے وادی حداد, ایک فلسطینی تھا,
اس کو انہوں نے ٹوتھ پیسٹ کے اندر زہر ڈال کے اس کی وہ ٹوتھ پیسٹ انہوں نے چینج کروائی اور اس کے ذریعے اس کو مارا. تقریباً کوئی 2-3 مہینے کا ایک دردناک پروسیس تھا جس سے وہ گزرا. اس کے بعد اس کو اس وقت ایسٹ جرمنی تھا, 1978 کی بات ہے, رشیا کے کہنے پہ اس کو وہاں ٹرانسفر کیا گیا اور وہاں جا کے پتہ لگا کہ اس کی تو اصل میں پوائزننگ ہوئی ہے, یعنی وہ اس کے جسم سے ہر جگہ سے خون نکلتا تھا, یہ سب کچھ. میرا ایک سمپل سا سوال ہے, آپ اس چیز کو دیکھیں, ایک ملک کے لیے کسی دوسرے ملک کے شہریوں کو قتل کرنا کوئی مشکل کام نہیں. آپ جہاز بھیجیں, بم گرائیں, قتل ہو جائے گا. لیکن جنرلی کسی ملک کی ہمت نہیں ہوتی کرنے کی انلیس کہ اس کے پاس کوئی گارنٹیز ہوں, انلیس اس کے پاس کوئی گارنٹیز ہوں. اس حد تک کہ امریکہ اور رشیا بھی بہت ہی سوچ سمجھ کے اور بہت ہی کم یہ کام کرتے ہیں, اور جب کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ایک بہت بڑا پولیٹیکل کرائسس کھڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ ایک ملک ہے جو کہ ہر دن آئے دن یہ کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس 2 گارنٹیز ہیں. ایک گارنٹی اس کے پاس یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو رولرز ہیں, مسلمانوں کے جو لیڈرز ہیں, وہ کچھ نہیں کریں گے. امت چاہے تڑپ اٹھے, امت چاہے ساری سڑکوں پہ آ جائے, امت چاہے جنازے پہ جنازے پڑھاتی جائے اس بندے کے, ٹھیک ہے, لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کی طرف سے صرف ہالو باتیں, کوئی بھی نہیں, بس صرف الفاظ, بیانات, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, اور یہ ریلیکس. اسرائیل نے ریڈ لائن کراس کر دی, اس نے کتنی ریڈ لائنز کراس کی, کتنی ریڈ, ٹھیک ہے, تو یہ ان کو پتہ ہے. اور دوسری بات ان کو یہ پتہ ہے کہ ہمیں ویسٹ جو ہے نا اس چیز کے اوپر ہمیں اکاؤنٹیبل ہیلڈ نہیں کرے گا, ہمیں وہ کچھ بھی نہیں کہے گا. تو آج تک آپ دیکھ لیں کہ ان کو کچھ بھی نہیں کہا گیا. کوئی اور ملک ایسا کر کے تو دیکھے. ابھی آپ جب یہ مثالیں دے رہے تھے تمام انسٹیٹیوشنس کی, ایمنسٹی انٹرنیشنل کی, بیت السلام کی, ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس کی, تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ ایک ریاست ہے جس نے یہ چیزیں کی ہیں اور تمام کریڈیبل انسٹیٹیوشنس کو ایکسیپٹ کیا ہے. یہ وہ ریاست ہے جس کے اوپر کوئی FATF کا اس میں بلیک لسٹ نہیں ہوا, اس کے اوپر کوئی سینکشنز نہیں لگیں, اس کو لیسٹ پریفرڈ نیشن فار ٹریڈ نہیں کہا گیا, اس کو GSP پلس ختم نہیں کیا گیا, اس کے اوپر کوئی سینکشن نہیں لگی, اس کو $268 بلین امداد میں ملے اور ملتے چلے جا رہے ہیں. ڈیفینس کے لیے امریکہ اسپینڈنگ کر رہا ہے, یہ بہترین ہے, امریکہ کا سب سے کلوزسٹ ایلائی ہے, ویسٹ کے لیے بڑا, یورپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ایلائی ہے یہ. تو یہ تمام چیزیں پاکستان کے لیے, جو ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر انٹرنیشنل کسی لائن کو وائلیٹ کیا تو ہم پہ پابندیاں لگ جائیں گی اور سینکشن لگ جائیں گے, ہم پہ ساری کمیونٹی خلاف ہو جائے گی, نیٹو ہمارے اوپر چڑھ دوڑے گا. ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ایون آج بھی لوگ کافی یہ پریزنٹ بات کرتے ہیں, اگر ہم نے اپنے فلسطینیوں کے لیے کچھ کیا, کوئی اسٹیپ بڑھایا, اگر ہم نے ملیٹریلی کوئی ایکشن لیا تو ہمارے خلاف پابندیاں لگ جائیں گی, ہم پہ نیٹو حملہ کر دے گا, امریکہ حملہ کر دے گا. اور یہ ایک ایسی ریاست جو کہ بہت ہی کمزور ریاست ہے اگر فزیکل ٹرمز میں, اپنی تجارت کے لحاظ سے, اپنی ملٹری, اپنی مائٹ کے لحاظ سے, اپنی ڈیفینس کے لحاظ سے دیکھا جائے. اور وہ ریاست اس ایک ریڈ لائن پہ ریڈ لائن اور وہ در اندازی کرتی چلی جاتی ہے, اور اس کے خلاف کوئی جو مروجہ جو ویپنز ہیں جو امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ مسلمان ممالک کے لیے استعمال کرتے ہیں, وہ کوئی حرکت میں نہیں آتی. بلکہ اور یہاں تک کہ اسرائیل کا جو پرائم منسٹر ہے نیتن یاہو, وہ ابھی 2 ہفتے پہلے اس تمام جنگ اور جینوسائڈ کے ہوتے ہوئے وہ صاحب جاتے ہیں امریکہ میں ریکارڈ قائم کرتے ہیں, 4تھی بار کانگریس کو ایڈریس کرنے, ایک آدمی نیتن یاہو 4th ٹائم ایڈریسز the Congress of United States, a wanted war criminal, اور اس کو اسٹینڈنگ اوویشن ملتا ہے. ایک نہیں, کچھ 40 بار, 55 منٹ میں 40 بار کے قریب اس کو اسٹینڈنگ اوویشن ملتی ہے. یہ حقیقت ہے امریکہ کی لیڈرشپ کی. جی ٹھیک ہے, ان کی بھی عوام کے اتنے عقل ہے کہ وہ باہر پروٹیسٹ کر رہے ہیں, وہ باہر نیتن یاہو کے پتلے جلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا ظلم کر رہا ہے. لیکن جو ایڈمنسٹریشن اس نے اپنا دکھا دیا وہ کس سائڈ پہ, بالکل انہوں نے اپنا روپ دکھا دیا. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ بڑا کلیئر ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, یہ بڑا کلیئر نظر آتا ہے کہ یہاں سے ہمیں خیر کی امید نہیں کرنی چاہیے. تو ہمیں ایکچولی یہ سب جو آپ نے کہا کہ یہ اٹس اے کال آؤٹ فار دا انٹیلیجنسی آف مسلمز, اور جو ہمارے سو کالڈ رولرز ہیں, لیڈرز ہیں, وہ یہ بات کرتے ہوئے کہ کب تک آپ انٹرنیشنل نارمس کے اندر رہتے ہوئے سولوشن یا پیس پروسیس سے کوئی امید وابستہ رکھیں گے اپنی. اچھا, اب ہمیں نا سر یہ سمجھنا ہے کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے اور یہ ایگزیکٹلی جو ہے نا کیا ہوا. ہم نے پچھلی ایپیسوڈز میں دونوں میں بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. میں یہاں پہ بڑا کوئک سا 1-2 چیزیں سامنے رکھ کے پھر آگے چلتے ہیں پیس پروسیس کی طرف. تو دیکھیں, ایک چیز ضروری ہے کہ یہ ہم سمجھیں کہ 1947 میں جب یونائٹڈ نیشنز میں ریزولوشن پاس ہوئی جس کو اسرائیل نے ایکسیپٹ کیا, ٹھیک ہے, جس ریزولوشن کو, جس کو امریکہ نے, برطانیہ نے پش کیا, اس ریزولوشن کے مطابق 56% اس علاقے کا جو 56% جغرافیائی ایریا تھا, ٹھیک ہے, جو رقبہ تھا, وہ اسرائیل کے حصے میں انہوں نے دیا.
یہ ان کا پروپوزل تھا جس کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا, اور 43% فلسطین اور 1% کہا کہ یہ انٹرنیشنلی اس کو وہ کیا جائے گا, جو کہ جیروسلم کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. سو 56-43 1%, یہ دس واز دا ڈویژن اینڈ اٹ واز ایکسیپٹیڈ بائی دی جیوش لیڈرس. اس کے بعد 1948 میں جب انہوں نے اسرائیل نے اسٹیٹ ڈکلیئر کی, ٹھیک ہے, اس ٹائم پہ انہوں نے جو ہم نے لاسٹ ٹائم بتایا نقبہ کیا, وہ تقریباً کو 7 لاکھ کتنے مسلمانوں کو انہوں نے نکالا, یہ سارا کس طریقے سے اسٹرگل ہوئی, کس طریقے سے وہ فیک وار ہوئی, اس سب کے نتیجے میں یہ 48 سے ہی 78% علاقے پہ قابض اور 22% صرف اور صرف مسلمانوں کے پاس. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اس کو سمجھنا کہ یعنی اٹ از وے مور دین واٹ واز ایکچولی ایون پروپوزڈ ان دی یونائٹیڈ نیشنز. یعنی آپ نے مانگا کہ مجھے آپ اتنا دے دیں, اور اگلے نے آپ کو وہ آپ نے مانگا, یہ آپ نے ایکسیپٹ کیا کہ جی ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ نے اس کا ڈبل تقریباً آپ نے پھر مزید قبضہ کر لیا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں کسی وجہ سے یہ سمجھا رہا ہوں. اس کے بعد آگے مزید وہ کیا کرتے ہیں, 1967 کی وار جو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کی, 6 ڈے وار ہوتی ہے. اس 6 ڈے وار کے نتیجے میں انہوں نے جارڈن اور ایجپٹ کو نکال دیا, ٹھیک ہے, ان کے انفلوئنس کو ختم کیا, سینائی پہ قبضہ کر لیا, پورے کے پورے سینائی پیننسولا پہ, ٹھیک ہے, انہوں نے گولان ہائٹس جو سیریا کی ہیں وہ قبضہ کر لی, اور انہوں نے ایسٹ جیروزلم کو, ٹھیک ہے, جو کہ مسلمانوں کے کنٹرول میں تھا, جہاں پہ مسجد الاقصیٰ ہے, ٹھیک ہے, اس کو انہوں نے غزہ لے لیا, اور پرابلی اچھا خاصا انہوں نے ویسٹ بینک کا کافی بڑا حصے پہ فوج داخل کر لی. ایگزیکٹلی دس واٹ دے. اب آپ دیکھیں ان کی ٹیکنیک, آپ دیکھیں کہ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ قبضے پہ قبضہ کرتے جا رہے ہیں اور پھر اس کو نیگوسیشنز کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور ساتھ میں انہوں نے ایک یہ سٹینس بھی رکھا ہے کہ نہیں جی یہ تو سارا ہی ہمارا ہے, ٹھیک ہے. تو مطلب ان کے جو ہارڈ لائنرز ہیں, جو لیکوڈ پارٹی والے ہیں, بالخصوص یہ جو نیتن یاہو کی پارٹی والے ہیں, تو ان کا تو جو ہے نا وہ سٹانس تقریباً یہ ہے. تو مطلب وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس پالیسی کہ آپ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے, مطلب واٹس دا پوائنٹ ہیئر, آپ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں, اور اب آپ کو جو ہے نا تھوڑا سا بتائیں گے آگے چل کے کہ اس پیس پروسیس میں وہ نیگوسیشنز میں وہ کیسے کرتے رہے ہیں, اور ہماری طرف سے جو ریپرزینٹیٹیوز تھے, جو کہ ہماری طرف سے نہیں تھے, وہ امت کے ریپرزینٹیٹیوز نہیں تھے, لیکن سو کال جو ہماری طرف سے جاتے تھے, ٹھیک ہے, جو شروع میں پی ایل او کے مینلی پی ایل او کے لیڈرز تھے, کہ انہوں نے کیا کیا. اچھا, یہاں پہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ بھی سمجھا جائے کہ جب مذاکرات ہوتے ہیں نا, تو ایک طرف اسرائیل کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں, جو کہ ایک نیشن ہے, ایک قوم ہے, انہوں نے بنائی ہوئی ہے ناجائز طریقے سے قبضہ کر کے, تو اس کے ریپرزینٹیٹیو ہیں جس کو کہ یو این بھی ریکگنائز کرتا ہے, دنیا بھی ریکگنائز کرتی ہے. پھر اس میں کوئی میڈیٹر ہوتا ہے جو کہ اکثر یو ایس بیکڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اگر اوسلو میں بھی ہو رہے ہیں تو اصل میں یو ایس بیکڈ ہیں, اور اگر میڈرڈ میں بھی ہو رہے ہیں تو یو ایس بیکڈ ہیں. اور پھر اس کے بعد اس میں ایک اور پارٹی ہوتی ہے, یہ ان کی مرضی ہے, وہ جو ہے نا کتنے سال یاسر عرفات کو پکڑ کے لاتے رہے, اور وہ ہماری طرف سے جو ہے نا چیزیں کر رہے ہیں. واٹ از دس, مطلب یہ کس قسم کا طریقہ کار ہے کہ یہ امت کو ریپرزینٹ کریں گے لوگ. تو مطلب یہ بھی ایک سمجھنے والی چیز ہے کہ ہماری تو اصل میں اس میں کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. اچھا, اب اگر آپ دیکھیں تو اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تقریباً 78 تک, 1978 تک, یعنی یہ تقریباً آپ کہہ لیں 30 سال بنتے ہیں, 30 سال تک تو کوئی پیس پروسیس نہیں چلا, ٹھیک ہے. یعنی 30 سال تک تو الحمدللہ مسلمانوں میں سے کسی کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ یہ غداری کرے, تسلیم کرنے کی غداری, اور ساتھ میں ایگزیکٹلی یہ نیگوشیشن ٹیبل بیٹھنے کی غداری, ایگزیکٹلی یہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی. پھر جا کے 1978 میں, کیونکہ 67 میں نے آپ کو بتایا اسرائیل کا طریقہ کیا ہے نیگوشیٹ کرنے کا. اسرائیل کا طریقہ یہ ہے نیگوشیٹ کرنے کا کہ اگر آپ کو 2 کمروں میں بند کیا ہوا ہے نا, تو آپ کے ایک اور کمرہ آپ سے لے لیتا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ کو ایک کمرے میں بند کر کے آپ کو کہتے ہیں کہ آؤ نا. یہ اگر آپ کو ایک کمرے میں بند کیا تو آپ کو وہاں سے نکال کے تہ خانے میں بند کر دیتا ہے. وہ اسی لیے کر پاتا ہے کیونکہ اس کو بیکنگ حاصل ہے, ایسا نہیں تو اپنی مرضی سے کرتا ہے. بالکل ایسا, یہ پورا ویسٹرن پلان اپنے زور سے نہیں کرتا, وہ تو ہم جانتے ہیں, وہ ہم ڈسکس بھی کر چکے. تو انہوں نے 67 میں جب ایجپٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کیسے انہوں نے تو خود سے چھوڑ دی, انہوں نے تو وہ سینائی پیننسولا جو ہے نا اسے نکل کے پیچھے چلے گئے, ہٹ گئے, اور ان کے حصے میں آ گئے, انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا. تو 78 میں انور سادات جاتے ہیں, اور وہ کیمپ ڈیوڈ اکارڈ میں جمی کارٹر کی موجودگی میں, اور اسرائیل کے پرائم منسٹر
میناچم بیگن کی موجودگی میں وہاں پہ ڈیل ہوتی ہے, اور اس ڈیل کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, انور سادات اس امت کے ساتھ ایک بدترین ظلم کرتے ہیں, بدترین خیانت کرتے ہیں کہ سینائی ڈیزرٹ جو کہ ویسے ہی پیننسولا جو کہ ویسے ہی ان کا تھا, اس کے عوض کہ آپ یہاں سے وڈرا کریں اسرائیل کو کہتے ہیں, اور ہم جو ہے آپ کو تسلیم کر لیں گے, اور اس کے نتیجے میں وہ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. دیٹ واز دی آؤٹ کم آف دی 1978 کیمپ ڈیوڈ اکارڈ, اور اس کے بعد جو ہے دنیا ان کو نوبیل پیس پرائز سے نوازتی ہے, انور سادات کو اور بیگن کو بھی. اپنے ملک میں آ کے انہوں نے بتایا ہوا کہ میں نے بہت بڑا کمال کیا ہے, سینائی ڈیزرٹ واپس لے لیا ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ نہیں بتایا کہ امت کے ساتھ انہوں نے کتنی بڑی غداری کی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کوئی بڑا اکارڈ کچھ ایسی چیز نہیں ہوتی ہے, لیکن 1987 میں انتفاضہ ہوتا ہے جس کو ہم فرسٹ انتفاضہ کہتے ہیں, دا فرسٹ اپ رائزنگ, دا فرسٹ ریبیلین. اور دیکھیں یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا, اور کیونکہ اس انتفاضہ کو جو تقریباً 87 سے 91 تک جاری رہا, اس کے پہلے 13 مہینے میں 332 فلسطینی شہید ہوتے ہیں, یعنی ود ان آلموسٹ اے ایئر 332 لوگ اپنی جان دیتے ہیں. کیسے دیتے ہیں؟ یہ وہ انتفاضہ ہے جس کو ہم بچپن میں دیکھ کے بڑے ہوئے کہ وہ کھڑے ہیں ٹینکوں کے سامنے, کھڑے ہیں پتھر لے کے, غلیل لے کے, ٹھیک ہے, جھنڈا لے کے, اور ان کے اوپر لائیو راؤنڈز فائر کیے جا رہے ہیں, ٹینک کے گولے برسائے جا رہے ہیں, ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں. دس از دیٹ انتفاضہ. ٹھیک ہے. اور پھر اس کا اینڈ جو ہے نا, اور یہ ہوتا بھی کچھ مسلمانوں کی ایک ریفیوجی کیمپ میں کچھ کلنگز ہوئی تھیں, ان کلنگز کے نتیجے میں یہ اپرائزنگ جو ہے نا شروع ہوئی تھی کہ مسلمانوں نے کہا کہ بس اب ہم سے جو ہے نا اور یہ برداشت نہیں ہوتا. اور پھر 1991 میں ایک بہت لیسر نون میڈرڈ کانفرنس ہوتی ہے, اور وہ کانفرنس جو ہے نا یورپ کی بروکرڈ ہوتی ہے آن امریکاز وش, اور اس میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ یہ انتفاضہ جو ہے کسی طریقے سے ختم ہو, اینڈ دین اٹ کمز ٹو این اینڈ. اس میڈرڈ کانفرنس کے بعد ہمارا جو ہے نا یاسر عرفات جو ہے وہ ابھرتا ہے ایز اے لیڈر آف دی پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن, اور وہ تقریباً کہیں 92 میں پہلی دفعہ یہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ جی ٹھیک ہے اسرائیل کو ایگزسٹ کرنے کا حق ہے. دس واز اندر مائل اسٹون ان غداری اینڈ خیانت ود دا امہ, کہ ایک لیڈر مسلمانوں کا, ٹھیک ہے, وہ جا کے یہ چیز وہ کہتا ہے. اس کے چکر میں جب ان کو یہ نظر آتا ہے تو 1993 کے اوسلو اکارڈز ہوتے ہیں, جو کہ بیسیکلی ان کی ساری نیگوسیشن سیکریٹیولی ہوئی, بیہائنڈ دا سینز ہوئی, اور اس میں تیار کیا گیا کہ یاسر عرفات جو ہے نا وہ کسی طریقے سے آ کے پراپرلی ان کے ساتھ نیگوسیشن ٹیبل پہ بیٹھے اور اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لے. اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی واٹ ہی ڈیڈ. اس نے یہ کیا, اور اس نے ریکگنائز کیا اسرائیل کو. اور اب آپ حیران ہوں گے کہ اسرائیل نے نتیجے میں کیا کیا. آپ کہیں گے شاید فلسطین کو اسٹیٹ ہوڈ کا اختیار دے دیا, یہ کر لیا. نہیں, اس نے نتیجے میں پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن PLO کو ریکگنائز کیا کہ آپ ایک پارٹی ہیں, آپ ایک پارٹی ہیں. اور اس کے نتیجے میں پھر پیلسٹینین اتھارٹی, اور ہم جانتے ہیں کہ وہ کتنی کمزور اور کیا چیز ہے, تو ایک پیلسٹینین اتھارٹی اسٹیبلش ہوگی. دس واز واٹ مسلمز گاٹ آؤٹ آف دی اوسلو اکارڈس. اوسلو اکارڈس کا ٹائم لمٹ 5 سال کا ہوتا ہے, کچھ خاص جو ہے نا اس کا نتیجہ نہیں نکلتا. لیکن ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے, جس طرح میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم کسی قسم کی نیگوسیشن اس میں نہیں یقین رکھتے, نہ ہمیں کرنی چاہیے نہ ہم کریں گے. اسی طریقے سے جو ایکسٹریمسٹ وہاں پہ رائٹ ونگ جیوز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر, جو لیڈر تھا جس نے کہ نیگوشیٹ کیا تھا, ایتساک رابین اس کا نام تھا, وہ اس پہ غصے تھے کہ تم نے یہ کیوں کیا, تم نے PLO کو کیوں ریکگنائز کیا, تم نے اس بات کو کیوں ریکگنائز کیا کہ ان کی طرف سے, مسلمانوں کی طرف سے ایک ریپرزینٹیو ہو سکتا ہے جس کے ساتھ ہم ڈیل کریں گے اور ہم اس کو کچھ علاقے دینے کے لیے تیار ہیں. تو اس بندے نے جو ہے نا 1995 میں گولی مار کے ایتساک رابین کو اس بات پہ قتل کر دیا. ٹھیک ہے. اور یہاں سے پھر جو ہے لیکوڈ پارٹی جو ہے وہ طاقت پکڑتی ہے, جو کہ یہی رائٹ ونگرز کی ایکسٹریم پارٹی ہے. اور پھر یہ سال جو تھے نا, اور نیتن یاہو پہلی بار الیکٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پرائم منسٹر بنتا ہے, اور اس دوران پھر وہ لیکوڈ پارٹی والے ڈبل کرتے ہیں سیٹلمنٹس کو مسلمانوں کے ان علاقوں میں جو کہ مسلمانوں کے پاس ہیں. ٹھیک ہے, باقی آکیوپائڈ علاقوں کو چھوڑیں جو کہ بیسیکلی ویسٹ بینک ہے, اس میں ڈبل ہو جاتے ہیں. اور جو میں نے ابھی فگر بتایا کہ 7 لاکھ سے اوپر سیٹلرز جو ہے نا چلے جاتے ہیں. اور پھر یہ ٹائم تقریباً 2000 تک جاری رہتا ہے.
اور 2000 میں پھر ایک اور چیز ہوتی ہے جو کہ کیمپ ڈیوڈ سمٹ ہے، جس کو ہم جانتے ہیں ہم سب کو، وہ ایہود براک، بل کلنٹن اور یاسر عرفات کی وہ تصویر اور ہاتھ میں لانا امریکہ کے اندر، ہم سب کو وہ یاد ہے، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلتا اس کا بھی۔ اب کیوں نتیجہ نہیں نکلتا؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے پاس کوئی ریپرزنٹیشن ہے نہیں، اس کے پاس کوئی اختیار ہے نہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتا، وہ تو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے لیکن امت نے ماننا نہیں ہے، تو کوئی اس کا بھی اگر نتیجہ نکل بھی آتا تو مسلمانوں کے ساتھ ایک مزید خیانت ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور پھر 2000 میں سیکنڈ انتفاضہ ہوتی ہے، اور یہ انتفاضہ اگر آپ کو یاد ہو تو ایریل شارون جو کہ بعد میں پرائم منسٹر بنا تھا، ان کا ایک پولیٹیشین اور شاید جرنیل بھی رہا تھا، وہ جو ہے نا بہت ہی پرووکیٹو کام کرتا ہے، وہ وزٹ کرتا ہے القدس کا، وہ جا کے بیت المقدس کے اندر گھس جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کے اوپر، اور میں اگین یہاں پہ کہوں گا کہ دیکھیں کبھی کبھی نا مجھے بہت رشک آتا ہے فلسطینیوں کے اوپر کہ کمال کے لوگ ہیں کہ ان سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی، مطلب ریئلی آپ ان کا ایمان دیکھیں کہ اس کے لیے انہوں نے ان دی تھاؤزنڈز اپنی زندگیاں داؤ پہ لگا دیں، شہید ہو گئے، ٹھیک ہے، کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن ان سے بس بات برداشت نہیں ہوئی، انہوں نے کہا نہیں آپ یہ نہیں کر سکتے، ریڈ لائن ان کو سمجھ میں آتی ہے کہ دس از اے ریڈ لائن، ٹھیک ہے، یہ ان کی تھنکنگ ہے۔ تو اس کے بعد اور پھر جو ہے نا یہ 2005 تک یہ انتفاضہ چلتا رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد بہت ساری پالیٹکس ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہے ویسٹ بینک کے اندر اور یہ غزہ کے اندر الیکشنز اور یہ ساری چیزیں جو ہو۔ 2020 میں پھر سے اس پیس پروسیس کی ایک آخری دم جو ہے نا وہ سر اٹھاتی ہے ایبراہم اکارڈز کے نام پہ۔ اب ایبراہم اکارڈز انٹرسٹنگلی کوئی نیگوسیشنز نہیں تھیں بٹوین اسرائیل اینڈ دا پیلسٹینینز، بلکہ یہ تھی نیگوسیشنز بٹوین اسرائیل اینڈ سم عرب کنٹریز۔ اگین خیانت، بہت بڑی خیانت، ٹھیک ہے، رولرز آف مسلمس۔ اور وہ کیا تھا؟ اس میں کون کون تھے؟ اس میں یو اے ای تھا، بحرین تھا، سوڈان تھا، موروکو تھا، اور بیسیکلی ان لوگوں کو تیار کیا گیا، راضی کیا گیا ایکسیپٹ کرنے کے لیے اسرائیل کو ایز اے اسٹیٹ، کیونکہ ہم جانتے ہیں اس الیجیٹمیٹ اینٹیٹی کو، اس ناجائز ریاست کو جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ رائٹ لیفٹ سارے جو ہے نا مسلمان ممالک ہیں، وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس کو پتہ ہے کہ وہ جو بھی کر لے، وہ اپنے لیے اندر جتنے بھی محل بنا لے، جو بھی کر لے، اس کی وقت کچھ بھی نہیں ہے اگر ساتھ رہنے والے اس کو تسلیم نہ کریں۔ وہ ان کی ایک دھپڑ کی مار ہے، ہم نے یہ ڈسکس کیا، ٹھیک ہے، اینڈ دے نو دیٹ۔ اور اس کی اکانومی اس کی وجہ سے سفر کرتی ہے، انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتی ہے، وہ امریکن ایڈ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے، یورپین ایڈ کی اوپر ڈپینڈنٹ ہے، اور انڈیپینڈنٹلی وہ ٹریڈ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے تمام بارڈرس کے اوپر ہاسٹائل، سو کالڈ ہاسٹائل نیبرز ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ تو اور اس سی ایبراہم اکارڈز کا تسلسل چل رہا تھا، اور کوشش کی جا رہی تھی کہ اور ممالک کو بھی اس لسٹ کے اندر لایا جائے جو کہ اسرائیل کو ریکگنائز کر لیں۔ اور آپ کو پتہ ہوگا پاکستان کی طرف سے بھی کچھ چیزیں لیک ہوئی، پتہ چلا جہاز گئے، پولیٹیشینز کچھ گئے، وہاں پائے گئے تصویریں، یہ سارا اللیجڈلی۔ اور ساتھ ہی میں اس ٹائم پہ سعودی عرب کے بارے میں بھی یہی بہت رومر تھی، یا بہت یہ بات جو ہے نا سامنے آ رہی تھی کہ they were about to maybe ایکسیپٹ اسرائیل، اور پاکستان کا بھی کچھ اس طرح کا سٹینڈ سامنے آ رہا تھا کہ انہوں نے کر لیا تو ہم کہیں گے کہ بھائی بڑا بھائی ہے۔ کچھ دانشوروں نے اس طرح کی ڈیبیٹ جنریٹ کی تھی ٹی وی پہ کہ یار دیکھیں جنریٹ اگر ان کو ایکسیپٹ کر لیں کوئی برائی تو نہیں ہے، ہمارا ٹریڈ ہوگا، ایک بڑی اسٹرانگ نیشن ہے، ہم سائبر سیکورٹی لیں گے ان سے، اور اس کے لیے پھر باتیں ان کو آتی ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں ایک حقیقت ہے، اسرائیل سے ایک حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی چیز کو آج ڈسکس کرنا ہے، یہی سمجھانا ہے کہ دیکھیں اگر ایک حقیقت ہے نا، کوئی بھی چیز اس وقت ریالٹی ہے، تو اس ریالٹی کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کمزور ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈرتے ہیں، آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے نا، آپ نہ کریں، لیکن آپ نیگوسیشن ٹیبل پہ نہ بیٹھیں، آپ اس کے حق میں بیان بازی نہ کریں، آپ جو ہیں اس کو لیجٹمیٹ کے طور پہ تسلیم نہ کریں، یہ خیانت پہ نہ کریں۔ آپ کی کمزوری ہم سمجھ سکتے ہیں، آپ اگر مسلمانوں کے لیڈر ہیں اور آپ کمزور ہیں، آپ کی ٹانگیں کامتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ کم سے کم یہ کام نہ کریں۔ اور اسی طریقے سے آئی سے دس ٹو ایوری انفلوئنسر آف دس کنٹری اینڈ دی امہ کہ بھئی آپ جو ہے اگر ان کے خلاف بات نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ بہت طاقتور ہیں اور مسلمان آپ کو لگتا ہے کہ معاذ اللہ کبھی نہیں کھڑے ہو سکتے دوبارہ، ٹھیک ہے، یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے، یہ آپ کی انٹرنل آپ کا بلیف سسٹم ہے جو بھی، لیکن یہ بات آپ ایڈوکیٹ کرنا نہ شروع کریں، اس کا آپ کو ایکسٹرا گناہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ناقابل معافی جرم ہے، مسلمانوں کے ساتھ یہ ناقابل معافی جرم ہے، یہ چیز کہنا کہ کیونکہ ہم اب کمزور ہیں تو چلو لیٹ اس ایکسیپٹ دس،
ٹھیک ہے. لیٹ اس لیگلائز. ایک چیز کی کے ایگزسٹ کرنے میں اور اس کے لیگلائز کرنے میں آسمان زمین کا فرق ہے. جرم پاکستان کے اندر ہر جگہ ہو رہا ہے اس وقت, بہت سے جرم ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگر ریپ خدا نخواستہ کہیں پہ ہونے لگ جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے, تو کیا آپ اس کو تسلیم کر لیں گے اور آپ اس کی اجازت دے دیں گے اور اس کو جو ہے نا نارملائز کر دیں گے؟ دس از واٹ از ایکچولی ہیپننگ, اینڈ ٹوڈے انفلوئنسرز ان دی مسلم ورلڈ نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس. یہ جب ہو گیا, اس کے بعد جو ہے نا اس سب کا دیکھیں, اوسلو اکارڈز کا بھی یہی تھا, سب کا یہ تھا کہ وہ کہتے تھے جی ایک 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک 2 اسٹیٹ سولوشن. اب اس بات کو بہت ہی ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ 2 اسٹیٹ سولوشن سے مراد کیا ہے, پریکٹیکلی کیا مراد ہے. لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں ہم بر صغیر کے جو مسلمان ہیں نا, ہمیں یہ 2 اسٹیٹ سولوشن اٹ ساؤنڈز ویری پازیٹیو آن آر ایئرس. کیوں؟ کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے بھی تو ایک 2 اسٹیٹ سولوشن کے تحت, ایک 2 قومی نظریے کے تحت ہم نے اپنی ایک اسٹیٹ ہمیں ملی اور ایک انڈیا ہو گئی, علیحدہ ہو گئے, اور دیکھو اس کے کتنے پازیٹیوز ہیں اور ہم جو ہے نا یہاں پہ ایسے رہ رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. لوگ جو ہیں یہ نہیں سمجھ سکتے کہ جس اسٹیٹ کی بات ہو رہی ہے, جو چیز بات کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو ملے گی, وہ اصل میں ہے کیا. سو اٹس امپورٹنٹ ٹو ڈسکس. تو پھر سے ہم بالکل اس کو نہیں ریکگنائز کرتے ہم اس سولوشن کو, لیکن اسٹل سمجھنا ضروری ہے کہ وہ ہے کیا. وہ ذرا سا ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے آپ کو ہم ایک تصویر دکھائیں گے. اسکرین پہ اب آپ کو ایک تصویر نظر آئے گی انشاءاللہ, اور اس تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے ایک طرف آپ کو غزہ کی جو پٹی ہے, غزہ اسٹرپ نظر آ رہی ہے لیفٹ سائڈ پہ, اور رائٹ سائڈ پہ آپ کو ایک بہت بڑے سے اسرائیل کے اندر کچھ علاقہ نظر آ رہا ہے جس کو کہ ویسٹ بینک کہتے ہیں. اب اس ویسٹ بینک کے اندر آپ دیکھیں آپ کو مختلف کلرز کے علاقے نظر آ رہے ہیں. اب 2 اسٹیٹ سولوشن کیا کہتا ہے؟ 2 اسٹیٹ سولوشن یہ کہتا ہے کہ یہ جو ویسٹ بینک ہے اس کے اندر تقریباً 60% علاقہ ویسٹ بینک کے اندر چلا جائے گا اسرائیل کے پاس. پہلے تو ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں نا کہ جو اوور آل ایریا ہے فلسطین کی جو ٹیریٹری ہے, تو ہم تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اسرائیل کو, تو اگر ریئلٹی کی بات کی جائے تو فلسطین کا جو 48 سے پہلے جو پورا فلسطین تھا, جو ایکچولی فلسطین ہے, مسلمان کا علاقہ ہے, اس کا 78% وہ قبضہ کیا ہوا اس پہ اسرائیل نے, اور اس کی تو بات ہی کوئی نہیں ہو رہی. اس کے بعد اب باقی بھی نیگوشیشن 2 اسٹیٹ بھی جو بات ہو رہی ہے وہ یہ بات ہو رہی ہے کہ 78 ورسز 22%. تو ابھی 22% آپ کے پاس ہے, اس کے بارے میں ذرا بات کرتے ہیں کہ وہ کتنے پرسنٹ جو ہے وہ یہ. اور جو بھی مسلمانوں کا لیڈر جا کے ٹیبل پہ بیٹھے اور نیگوشیٹ کیا ہے, اس نے اس بات کو تسلیم کیا کہ 78 تو آپ کا ہو گیا, اب آئیں ہمارے ساتھ ذرا 22% کے اوپر ڈسکشن. تو کتنی شرمناک بات ہے. یعنی میرا خیال ہے کوئی ان بائس انسان جو مسلمان نہ بھی ہو وہ بھی دیکھے گا یہ انتہائی ناانصافی پر مبنی ہے کہ 70 سال میں ایک غاصب فورس نے, غاصب قوم نے آ کے زبردستی کے بنا پر ایک جو رہنے والی وہاں قوم تھی اس سے زبردستی اس کے گھر, اس کا علاقہ چھین لیا, اس کی زمینیں چھین لی, اور اب وہ جو ان کے پاس جو علاقہ ہے اس کو بھی اس نے محصور کیا ہوا ہے ایک جیل کے اندر, اور وہاں پہ وہ ڈکٹیٹ کرے گا جو بھی ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے زوننگ کی. یہی بات دنیا کو سمجھ میں آتی ہے جب روس کرتا ہے. تو روس جب یوکرین کے ساتھ کرتا ہے تو دنیا کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کیا کریں, پوری دنیا اکٹھے ہو کے ان کی مدد کرنے لگتی ہے یوکرینینس کی, اور کہتی ہے آپ کو لڑنا چاہیے, اور وہ ہیروز بن جاتے ہیں. یہی لڑائی جو ہے فلسطینی لڑتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ ہے. جی جی جی. تو بالکل یہ جس طرح سے نظر آ رہا ہے کہ سیکٹر یہ 3 زونز ہیں, یہ 3 زونوں A, B and C, اور جو اگین یہ جو 22% ہے اس کے اندر ڈویژن ہو رہی ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک ایریا جو ہے یہ تھوڑا سا سلورش سا ہے, اور جس کے اندر بلو ایریاز ہیں یہ ایریا سی ہے. جس طرح سے فکر بھی ڈینوٹ کر رہی ہے کہ جو اسرائیلی جو سی زون ہے یہ اسرائیلی تسلط کے اندر ہوگا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ ایریا ہے ویسٹ بینک کا, یعنی جو 22% ہے آؤٹ آف دیٹ 22% 60% ایریا زون سی میں چلا گیا. ٹھیک ہے, تو یہ تو سب سے زیادہ زرخیز علاقے بھی یہی ہیں, سب سے زیادہ انڈسٹریلائز علاقے سب جو کام ہے یہاں پہ ہو رہا ہے. اچھا یہ تو اسرائیل نے اپنے تسلط میں لے کے یہاں پہ ہر کام ہم کریں گے, ہماری ہر میونسپلٹی ہماری ہوگی, پولیس ہماری ہوگی, ایوری تھنگ ول بی کنٹرول بائی اس. یہاں مسلمانوں کی آبادی ہے, یہاں پہ تھوڑی بہت جوئش سیٹلمنٹ بھی ہے. اچھا پھر زون بی کی طرف آتے ہیں. زون بی ہمیں نظر آ رہا ہوگا کہ جو ایک تو تھوڑا سا ڈارک اورنج علاقہ ہے, اور ایک لائٹ اورنج علاقہ جو ہے وہ بی ہے. اچھا یہ سو کالڈ فلسطینین اتھارٹی کے پاس ہے, لیکن یہاں پہ ان کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے. اکانومی تو ویسے بھی نہیں تھی ان کے پاس, فارن پالیسی یا اس طرح کی چیز تو کوئی بھی نہیں تھی. ان کا میونسپلٹی انہوں نے دے دی, انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے کنٹرول میں چلا گیا, جس کا مطلب
ان اے نٹ شیل یہ کہ آپ کچرا وچرا آپ اٹھائیں, نالیاں والیاں آپ صاف کریں, روڈی شوڈی آپ جھاڑو واڑو لگائیں, لیکن جو آپ کی نہیں ہوگی, پولیس بھی آپ کی نہیں ہوگی, سارے امپورٹنٹ کام ہم کریں گے. اکانومی تو ویسے ہی ہم دیکھ رہے تھے, ان اینڈ آؤٹ, ویزا لینا ہے, کسی نے باہر جانا ہے اس علاقے سے وہ ہم دیکھیں گے, کسی نے جنگ لڑنی ہے, جنگ تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, پولیس بھی ہے, کوئی ڈکیتی وکیتی ہوگی ہم کریں گے, کسی کو آپریشن کرنا ہے, کسی کو اندر گھس کے اندر کسی کو اٹھانا ہے, کسی کو کیس لڑنا ہے وہ ہم کریں گے. سب سے مزے کی بات جس کو کہا گیا کہ ایکچولی جس کو پیلسٹینین ایریا کہا جا رہا ہے, جو کہ ڈارک اورنج علاقہ ہے, جو کہ بہت کم ہے, میرا خیال ہے آلموسٹ اس 22% کا بھی 18% بنتا ہے, آئی گیس بہت کم, لیس دین 20%. یہ اسرائیل, یہ فلسطینی علاقہ ہے, یہ علاقہ جو ہے اس کے اوپر فلسطینیوں کا کنٹرول ہوگا. اگین سو کالڈ کنٹرول کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں مبارک کو پولیس بھی آپ کے پاس ہوگی. ایکسٹرنل سیکورٹی تو آپ چھوڑ ہی دیں, وہ تو آپ کے بس کی بات نہیں, وہ ہم کریں گے. پولیس آپ کے پاس ہوگی, میونسپلٹی ہمارے آپ کے پاس ہوگی. پولیس جو آپ کے پاس ہوگی اس کو حوصلہ ہم دیں گے, گولیاں ہم گن کے دیں گے, ٹھیک ہے, اور جو گولیاں جتنی بار استعمال کریں گے اس کا حساب ہمیں دیں گے, کیونکہ آپ نے غلط کوئی شارٹ رینج اسلحہ ہوگا, کہیں کوئی گولی کسی غیر مسلم کے کو تو نہیں لگ گئی, یہ ساری گولیاں مسلمانوں پہ لگنی چاہیے. تو اس کا یہی مطلب ہے نا نٹ شل. تو یہ ریالٹی ہے. یعنی میرا خیال ہے کہ کوئی بھی انسان جو اگر اس کو, کیونکہ ہوتا ہے کہ اس کو پریزنٹ ایسے کیا جاتا ہے, سر آپ نے بات کی کہ مسلمانوں پاکستان کے لوگ سمجھتے ہیں جیسے یار ایک ڈویژن ہوا اور ہمیں ایک علاقہ مل گیا جہاں پریکٹس کر سکتے ہیں, فریلی رہ سکتے ہیں. بالکل ایسا نہیں. تو یہاں پہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے, ایک فریگمنٹڈ در فریگمنٹڈ. جی, یعنی پہلے آپ نے 2 حصے کیے, آپ نے غزہ اور ویسٹ بینک میں, بیچ میں سارا کا سارا اسرائیل ڈال دیا, جیل سے بدتر ہے, ٹھیک ہے, بالکل ایسا ہی. اور پھر آپ نے اس ایک جو بڑا علاقہ تھا, غزہ کی پٹی تو بہت ہی چھوٹا علاقہ ہے, تو اس بڑے علاقے ویسٹ بینک کے اندر جو قدرے بڑا تھا, اس کے اندر آپ نے سیٹلمنٹس ڈالی, اس کے اندر آپ نے ان کا علاقہ ڈال دیا, اس کے اندر آپ نے ان کی فورس ڈال دی, ان کی پولیس ڈال دی. کہ زون اے کے اندر بھی ہم جب چاہیں گے ہم آ کے کسی بھی گھر کے اندر ریڈ کر سکتے ہیں, کسی کو اٹھا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بی کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے بھی نہیں, زون بی کے اندر, اے کے اندر آپ کو انفارم کر دیں گے. وہ انفارم کرنا آپ کو پتہ کیسا ہوگا, اگر پولیس کے پاس گولیاں بھی گنی ہوئی ہیں اور بندوقیں بھی آپ کی پرووائڈ کر دیں, تو اگر آپ پوچھیں نہ پوچھیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ صرف کہنے کو ہے ریاست ہے. اصل میں جب ایک نیریٹو سیل کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی ہم تو 2 اسٹیٹ کی بات کریں, ایون پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے ڈفرینٹ سیاستدان, ہمارے جو وہ ہیں رولرز ہیں اور ڈفرینٹ لوگ ہیں, وہ بات کرتے ہیں اور اس کو ایسا اسپن دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ فائنلی فلسطینیوں کی جو مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں گی, کہ ان کو ایک اسٹیٹ مل جائے گی. تو یہ وہ اسٹیٹ ہے جو کہ جیل سے بدتر ہے. یعنی ان اینی وے کوئی بھی انسان انبائس طریقے سے اس کو دیکھے گا, وہ کہے گا تو اس طرح کی, اس سے زیادہ آزادی انسان کو ایک جیل کے اندر ہوتی ہے, جو کہ اس طرح کے یہاں کے لوگوں کو رکھا جائے گا. اور اس کا بیسکلی مطلب یہی ہوگا کہ جب چاہیں وہ جس علاقے کو آہستہ آہستہ جو رہ گیا اس کو بھی ہڑپ کرتے چلے جائیں. تو اب ضروری بات یہ ہے کہ ہمارے لسنرز اس بات کو سمجھیں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے, یہ ان کا اسلامی فریضہ ہے, یہ ان کا انسانی فریضہ ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ اس چیز کے خلاف آواز اٹھائیں, وہ اس چیز کو سمجھیں, اس مسئلے کو سمجھیں کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے, اس پر بات کریں, اور وہ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ ریگڈ ورلڈ آرڈر, یہ ورلڈ آرڈر, یہ یونائٹڈ نیشنز کے آسپیسز کے انڈر ہو رہا ہے, یہ ان کے جو ہے نا آشیرواد کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ ورلڈ لیڈرز کے آشیرواد کے ساتھ ہو رہا ہے. کیا ان کو نہیں پتا؟ انہوں نے تو ڈیزائن کیا, یہ انہوں نے تو لکھا ہے, وہ تو اس کے آرکیٹیکٹس ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے نا آپ نے ان مسلمانوں کو یہاں پہ یرغمال بنا کے ساری زندگی کے لیے رکھنا ہے, ٹھیک ہے. یہ تو رہنے کے قابل جگہ نہیں ہوگی. مزے کی بات ہے کہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات ہو رہی ہے, یہ وہ ہے جو اوسلو, اس کو اوسلو اے اوسلو بی بھی کہا جاتا ہے. یہ جو زونز ہیں, تو یہ وہ سولوشن ہے جو کہ اسرائیل نے نہیں پریزنٹ کی, یہ انہی اداروں نے, اسی امریکہ, اسی برطانیہ نے پریزنٹ کیے ہیں مسلمانوں کے لیے کہ اسرائیل اب تو خوش ہو جاؤ کہ ہم ان کو تمہارے پورے ایریا کا بالکل چند پینٹس, اس پینٹس کے اندر بھی آپ کا کنٹرول زیادہ ہے. آپ بتائیں گے کہ کتنی خوراک زون اے میں جائے گی, کتنی خوراک بننے کی. ظاہر اگر آپ نے چاروں طرف سے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے تو ساری ایکسٹرنل اس کے جو میٹرز ہیں وہ آپ دیکھیں گے. تو یہاں سے بڑا کلیئرلی جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جو سولوشنز جتنے ڈفرینٹ ایکارڈز کے اندر, ڈفرینٹ اداروں کے اندر جو پریزنٹ کیے گئے فلسطین کے حل کے لیے, مسئلہ فلسطین کے لیے, مسلمانوں کے لیے, اور مسلمانوں کو پریزنٹ کیا گیا کہ دیکھو کتنے اچھے لوگ ہیں, وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سیریس ہیں, وہ اس کے لیے ایکارڈز کر رہے ہیں, اس کے لیے کیمپ ڈیوڈ میں بیٹھ رہے ہیں, کبھی میٹنگز کر رہے ہیں, کبھی آپ کو روم دیا جا رہا ہے. اس کی ریالٹی وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو کے ساتھ اسکیم در اسکیم کیے جا رہے ہیں, اور ان کے ساتھ ان کی جو اتھارٹیز بنائی جا رہی ہیں وہ بھی وہ اتھارٹیز ہیں جو کہ
اسرائیل کی تسلیم کرتے ہیں, اسرائیل کی اپروو کرتے ہیں یا مغرب کی اپروو کرتے ہیں کہ ان سے ان کو پتہ ہے کہ کوئی خطرہ نہیں ہے ہمیں. یہ ان تمام چیزوں کے اوپر پہلے سے پیپر کے اوپر ہار چکے ہیں, وہ تمام سودے بازی پہلے سے کر چکے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ہمیں اس ایپیسوڈ کے اندر ہم اس کو اپنے کنکلوژن کی طرف لے کے جاتے ہیں, اور یہ ہم نے کوشش کی آج ڈسکس کرنے کے لیے ناظرین کہ جو سو کالڈ پیس پروسیس ہے بروکرڈ بائی دا ویسٹرن ورلڈ, جو انٹرنیشنل ورلڈ ہے, جو انٹرنیشنل آرڈر ہے, یہ کس طریقے سے رگڈ ہے اگینسٹ مسلمس. یہ مسلمانوں کے پرابلمس کو حل کرنے سے قاصر ہے. یہ ہمیں اس اپنے مسائل کا حل, جس طرح ہم نے شروع میں بات کی کہ مسلمان اپنے مسائل کا حل پریگمیٹک طریقے سے, ریئلسٹ طریقے سے, یا دنیا دارانہ طریقے سے, یا ایسے طریقوں سے جو کہ کنفارم کرتا ہو عالمی برادری کے ساتھ, وہاں سے نہیں لیتے, بلکہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پرابلم کا حل اسلام کے اندر تلاش کریں, شرع کے اندر تلاش کریں, ہم اپنی نصوص کے اندر تلاش کریں کہ آج اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کیا وہ بھی کفار کے ساتھ بیٹھ کر سودے بازی کرتے نعوذ باللہ مسلمانوں کے علاقے کی, یا وہ جہاد کا اعلان کرتے, یا وہ اس کے لیے کچھ اور سولوشن پریزنٹ کرتے. اس سولوشن کے اوپر بات کرنے کے لیے انشاءاللہ ہماری اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے. ہم اس سیریز کو لے کے چل رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ہم اگلی ایپیسوڈ کے اندر ڈسکس کریں گے کہ اس ان اے نٹ شیل کہ اس پورے پرابلم کو کس طرح سے دیکھا جائے اور اس کو کس طرح سولوشن کی طرف لے کے جایا جائے. تو ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.